جب ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پہ روانہ ہو رہے تھے تو عین اسی وقت جو آر ایس ایس ہے، بھارت کی ایک انتہا پسند جماعت ہے، تو آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل ہیں بوسابلے صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ If the Pakistani is the pinpricks, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. There should be a window for always for a dialogue. اور پھر اس کے بعد جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، اس کے ایک سابق سربراہ ہیں اے ایس دولت صاحب، پھر وہ میدان میں آئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ گریجولی ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ آئسولیشن جو ہم چاہتے ہیں نا، یہ پرانی کہانی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، یہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ بکھرنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بات چیت کبھی رکنی نہیں چاہیے، پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے۔ اور پھر ایک انڈیا کے سابق آرمی چیف ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، ہاں تو وہ بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، اور پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے، یعنی کہ ان کی جو آفیشیل نیوز ایجنسی ہے سرکاری، اس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ تو مشاہد صاحب، یہ کیا آپ کو کوئی کنیکشن نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا دورہ چین اور انڈیا سے اچانک آوازیں آ رہی ہیں جی پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے؟ میرے خیال پہلے تو ہم ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ ایک خوشگوار یو ٹرن ہے اور بر وقت یو ٹرن ہے ہندوستان کی جو رولنگ پارٹی ہے، جو ان کی مدر پارٹی ہے، کیونکہ اصل جو ہے پاور تو آر ایس ایس ہے، اور آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل نے جو بیان دیا ہے پی ٹی آئی کے انٹرویو کے ساتھ، انہوں نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا جو ان کی آفیشیل ایجنسی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا، آپ نے پورا دیکھا ہوگا انٹرویو، کہ ضروری ہے کہ پیپل ٹو پیپل کمیونیکیشن، جی اس میں بزنس کی بات بھی کی ہے، میڈیا کی بات بھی کی ہے، سپورٹس مین کی بات بھی کی ہے، تو یہ بڑی بات جو ہم شروع سے کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ نمبر ون، ایک تو اعتراف ہے کہ ہندوستان کی پالیسی فیل ہو گئی ہے ٹورڈز پاکستان کو ڈیمونائز کرو، پاکستان کو ڈیمیج کرو، پاکستان کو آئسولیٹ کرو، تنہا کرو، وہ فیل ہو گئی ہے۔ اور وہ فیل کہاں ہوئی ہے؟ ان کے اپنے باپ کے گھر واشنگٹن ڈی سی میں، جس کو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم امریکہ کے ایما پر ہم علاقے کے ٹھیکیدار ہوں گے، پولیس مین ہوں گے، بالادستی قائم کریں گے، چین کا مقابلہ کریں گے، اور چھوٹے ممالک پر اپنا دھونس و دھاندلی سے اپنا امپوز کریں گے۔ وہ فیل ہوگی، وہ تو ہم نے فیل کرا دیے تھے مارکہ حق میں بھی۔ اب تو یہ ایک اعتراف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، انہوں نے بر وقت دیکھ لیا ہے کہ جو موڈ کیا ہے صاحب بہادر کا، ٹرمپ نہیں چاہتا کہ ایک نئی سرد جنگ انڈیا اور پاکستان کے کسی قسم بھی جنگ ہو، نہ ہاٹ وار۔ وہ تو کہتا ہے، کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے جنگ بند کرائی ہے انڈیا کے کہنے پر، یہ روتے گئے تھے اس کے پاس کہ سیز فائر کراؤ، اور وہ اسے کروا دیا۔ ہم نے کریڈٹ دے دیا ٹرمپ کو، انہوں نے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے دھوکے میں رکھا اپنے لوگوں کو بھی۔ تو اس حوالے سے یہ انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے، انٹرنیشنل ماحول بھی ہے، اپنی پالیسی کا فیلئر بھی ہے، اور وہ اب سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی کورس کریکشن کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو دولت صاحب نے بات کی نا کہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا، وہ لگتا ہے نا کہ وہ پاکستان کو یہ کریں گے، ہم وہ کارڈ کھیلیں گے بلوچستان کا، فلانا کریں گے، تو سارا سچویشن چینج ہو گیا۔ کیونکہ دولت صاحب نے خود بلوچستان کارڈ کھیلنے کی بڑی بھرپور کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔ اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہم نے چکنا چور کر دیا پچھلے مئی میں، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ایران نے چکنا چور کر دیا ابھی جنگ میں، اور امریکہ نے بھی اپنی تسلیم کر لی ہے کہ نئی حقیقت ہے، ایران کے ساتھ بھی وہ معاملہ ٹھیک کریں گے، اور چین کے ساتھ ان کے معاملات تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں، اور بڑی خوشخبری آ رہی ہے بیجنگ سے اب۔ تو اب انڈیا نے بر وقت یو ٹرن کر کے وہ اب صحیح لائن پہ آ گیا ہے۔ اچھا تمینہ جنجوا صاحبہ، اب آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، انڈیا کو آپ ڈیل کرتی رہی ہیں، تو کیا پاکستان اس وقت ٹرسٹ کر سکتا ہے انڈیا کو، اگر انڈیا میں اچانک 3-4 امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہمیں پاکستان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے اور بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہیے، دوسری طرف مودی صاحب کے اور اسرائیل کے جو قریبی تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، سو کین وی ٹرسٹ انڈیا؟ دیکھیں، یہ آج ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا پریس پاکستان فارن آفس کے جو اسپوکس مین ہیں، جس میں انہوں نے ایک بات ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ تو باتیں جو آ رہی ہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کہتی ہے، یعنی بی جے پی کی حکومت اور مودی کی حکومت کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے آر ایس ایس جو ہے اس کا ایک سینٹرل رول ہے بیک گراؤنڈ میں، اور یہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہے اس کے اور پریشر میں پروبیبلی اٹس آلسو پریشر، امریکہ کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ہے کہ بھائی تم لوگ برائے مہربانی ذرا سیدھے راستے پہ تو چلو، صراط مستقیم پہ چلو سوٹو سے. لیکن ہمیں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ 2019 کے بعد پاکستان نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے تھے. پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا تھا کرتارپور کا نومبر 2019 میں. اس کے باوجود کہ 5 اگست ہو چکا تھا لیکن پاکستان نے انیشیٹیو لیا تھا. پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. پاکستان نے ایز فارن آفس یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم گفتگو کریں، لیکن ان کا جو ہندوستان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور اس کے آفیشیل لیول کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس وقت ہم ان کو زیادہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کچھ چیزوں پہ آگے ہمیں کچھ فائدہ نہ ہو. مثلاً کسی نے آج تک بارڈر کو ویپنائز نہیں کیا. پاکستان کے ایک بہت سینٹرل ایشو جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں کرنا. کیا کوئی یہ بات کرنے کو تیار ہے ہندوستان؟ ابینس میں رکھنے کا مطلب ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی امپیکٹ، ہمارا ایگریکلچر امپیکٹ، ہمارا کلائمیٹ امپیکٹ، سب کچھ امپیکٹ ہوگا، اور ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کشمیر کا کیا ہوگا، کشمیر پہ کیا گفتگو ہوگی. بات کرنے میں ہم نے ہمیشہ کہا نہیں کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہندوستان کا ہمیشہ سے ایجنڈا رہا ہے کہ پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ اور ٹریڈ اور کلچرل ایکسچینجز اور اسپورٹس ہم نے تو نہیں بند کیا، یہ تو ہندوستان نے بند کیا ہے. کرکٹ کے معاملے میں ہمارے لوگوں کو جو ابھی ہماری ٹیم نے سنوکر ٹیم نے جانا تھا اس کو ویزا نہیں دیا. انہوں نے ویزا نہیں دینے کو تیار ہوتے. ہماری ایک آرٹ ایگزیبیشن تھی امرتسر میں، میرے خیال میں 2019-20 کی بات ہے. وہاں جا کے انہی کے لوگ آر ایس ایس کے لوگوں نے جا کے ان کو توڑا اور تباہ کیا. ہمارے ایکٹرز کو، ہمارے جو سنگرز ہیں ان کو ویزا نہیں دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں آسان ہیں، 2 بندوں نے ادھر ادھر کہہ دی، لیکن کیا اس کا کوئی امپیکٹ پالیسی پہ ہوگا، انڈین پالیسی پہ ہوگا کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے. ہمارے لیے جو چیز پانی ہے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ ہے، کشمیر ہے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ ہے، ان چیزوں کو اگر نہیں ریزالو کیا جاتا تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جائیں ہندوستان ساڑیاں خریدیں اور وہ آئیں پاکستان کے سوٹ خریدیں. یہ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ؟ نہیں. دیر ہیز ٹو بی مور سیریسنیس اباؤٹ what they intend to do, even if they especially because they are under US pressure. اچھا